اچھا اب ذرا یہ بتلائیے ڈاکٹر صاحب، جو ایک بڑی عامیانہ سا سوال ہے، یہ جو اللہ سے ڈرنے کی بات ہوتی ہے، ایک ڈرنا تو اللہ کے غیظ و غضب کی وجہ سے، اس کے جلال کی وجہ سے، اور ایک انٹرپریٹیشن جو ہے وہ صوفیہ یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جایا کرتا ہے تو وہ حیا کی وجہ سے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حیا کی وجہ سے جو ہے اس سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ڈر سے بنیادی طور پہ کیا مراد ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ذرا یہ بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب بہت شکریہ. سورہ توبہ کی ہم آج اس آیہ مبارکہ پہ گفتگو کر رہے ہیں جو آیہ مبارکہ ایک کریکٹر سکیچ دیتی ہے اہل ایمان کا، ایک مثالی مرد مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اور نہ صرف اس کردار کو ہمارے سامنے ڈیفائن کرتی ہے یہ آیہ مبارکہ، بلکہ اس کردار کی کنٹینیوٹی کو کیسے انشور کرنا ہے. جناب وہ کردار مستقل طور پہ ہماری زندگیوں کا، ہماری ہستیوں کا، ہماری شخصیات کا حصہ کیسے رہے. جناب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سبحان اللہ، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو. اللہ اہل صدق کی جو صحبت ہے وہ آپ کو نور دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حضوری دیتی ہے اور سرور دیتی ہے. سبحان اللہ. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بہتی ہوئی نہر ہو اور اس کے کنارے لگا ہوا گل لالا ہو جو کبھی مرجاتا نہیں، اللہ اکبر، کیونکہ وہ ہر وقت اس کو وہاں سے خوراک مل رہی ہے، خوراک ملتی ہے، لہٰذا وہ سرمست ہے، وہ ہمیشہ پرکیف اور پرسوز ہے. کیا تو اگر ہم نے ایمان کی مستی کو، ایمان کی گرمی کو، ایمان کی چمک کو قائم رکھنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تقویٰ اور صدق والوں کی معیت. سبحان اللہ. جو سوال آپ نے اٹھایا کہ اللہ سے ڈرنا کیا ہے، دیکھیں ایک ڈرنا تو اللہ کی غیظ و غضب سے، اللہ کی گرفت سے، اور ایک ڈرنا اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی ناراضی سے ڈرنا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن میں اس طرف اشارہ کرنا چاہوں گا طالب علمانہ اپنا جنید صاحب کہ یہاں جو تقویٰ ہے، تقویٰ کا معنی ڈرنا نہیں ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ ڈرنا تقویٰ کے معنی کا ایک حصہ ضرور ہے، ٹھیک ہے، ڈرنا نہیں ہے. تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا بڑا کمپریہنسو معنی ہے ڈیوائن ڈسپلن. ڈیوائن ڈسپلن، جو ڈیوائن ڈسپلن ہے، جب آپ اپنے آپ کو اس کے اندر لے آتے ہیں تو آپ پھر تقویٰ کے دائرے میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ قرآن مجید کی بڑی جامع اصطلاح ہے. جنید صاحب اہل ایمان کے کئی خصائص کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. 3 ایسے خصائص ہیں جو انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ان کا ثمر صرف کامیابی نہیں، ثواب نہیں، جنت نہیں، خود اللہ ہے. اللہ اکبر. وہ کون سے 3 اوصاف ہیں؟ وہ اس میں سر فہرست تقویٰ ہے، سبحان اللہ، اس کے بعد صبر ہے، سبحان، اس کے بعد احسان ہے. اللہ اکبر. ان اللہ مع الصابرین، دیکھیں اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. تقویٰ، صبر، احسان. سبحان. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ والے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں. اللہ. یعنی یہ اتنا بڑا وصف ہے بندہ مومن کا کہ یہ انسان کو اللہ کی معیت تک پہنچا دیتا ہے، اللہ کی معیت عطا کر دیتا ہے. تقویٰ ایک احتیاط ہے. یعنی جب آپ ڈیوائن ڈسپلن میں آ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے. وہی ڈوز اور ڈونٹس کے ایریاز کی بات آ گئی. یہ چیز ہے کہ اللہ نے مجھے کہاں رکنے کا کہا ہے اور کہاں جانے کا کہا ہے. یہ دوسری بات کیا ہے؟ جب تقویٰ پہ بندہ آ جاتا ہے جنید صاحب تو پھر اللہ کی رضا بندے کو حاصل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر بندے کے لیے اللہ کے کرم کے دروازے کھلنے لگتے ہیں. اللہ. سورہ یوسف کو آپ دیکھیں، میں ایک مثال دوں گا جنید صاحب. ہم زندگیوں میں دیکھتے ہیں، زندگی میں حادثے بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں. کئی دفعہ ہم نے سنا کوئی بچہ گم ہو گیا، بڑی مشکل سے اللہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ رکھے، بڑی مشکل سے بچے ملتے ہیں کتنے برے حالات میں ہوتے ہیں. ایسا بہت کم ہوا ہوگا کوئی بچہ گم ہوا ہو، جب ملا ہو تو بادشاہ وقت ہو. اللہ. یہ معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے گم کر دیا. اللہ. اور یعقوب علیہ السلام انتظار کرتے رہے. گون علی قید میں یعقوب نے یوسف کی خبر لے کے آنکھیں روز انہیں دیواریں زندہ ہو گئیں، غالب والی بات، انتظار میں گزر گئی ساری زندگی. اللہ. حتیٰ کہ قحط کا زمانہ آیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کی بارگاہ میں گئے تو جب انہوں نے بڑا لمبا معاملہ آپ جانتے ہیں، جب انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے کہا انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو کنویں میں گرا دیا تھا، ہم نے تو آپ کو اپنی طرف سے ختم کر دیا تھا، آپ اتنے بڑے منصب پہ کیسے پہنچے؟ اللہ. اب یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے بڑا کمپریہنسو قرآن مجید اس جواب کو محفوظ رکھا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائیو انہ من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تینوں باتوں کو اکٹھا کر دیا. میرے بھائیو جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو صبر اختیار کرتا ہے، جو احسان اختیار کرتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. ان اللہ لا یضیع، اللہ اس کی حفاظت خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے. واہ واہ. مطلب کیا ہوا؟ تقویٰ،
ایک ایسی کشتی ہے، جب اس پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کے بادبان اللہ کی رحمت خود چلا. سبحان. بلکہ یہ تو یوں کہہ لیجئے کہ وہ جو حکمرانی کا جو وہ ایک پیسج ہے اس پہ چلنا کیسے یہ بھی بتلا دیا آپ نے بنیادی طور کرتا ہوں یہ اس کا ایک حصہ ہے جب آپ کے پاس ڈیوائن بلیسنگز آ گئیں. اچھا اب ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. تقوی اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس آیہ مبارکہ پہ آپ غور کریں. بتائیے. ابھی پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا دین صحابہ کرام کا تذکرہ. انہوں نے کیا کیا جن کے حوالے سے تقوی کا ذکر ہو رہا ہے؟ انہوں نے بارگاہ رسالت کا ادب کیا. تقوی شروع بارگاہ رسالت کے ادب سے ہوتا ہے. دیکھیں سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی بارگاہ میں پست رکھو. جو لوگ یہ کریں گے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جو لوگ یہ راستہ اختیار کریں گے، جو میرے حبیب کی بارگاہ کا ادب کریں گے، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. تقوی کے لیے جس ٹیسٹ سے گزرنا تھا اس ٹیسٹ سے وہ دل گزر گئے اور انہوں نے وہ ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا. ایک راستہ ہے جو ہے تقوی کو ڈھونڈنے کا، زندگی بھر مشقتیں کر کے، احتیاطیں کر کے، زہد عبادت کر کے تقوی تک پہنچنے کا. اور ایک راستہ ہے اللہ خود تقوی کے لیے چن لے. یہ شارٹ کٹ ہے. یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ حضور کی بارگاہ کے ادب کا راستہ ہے. ان تین صحابہ نے کیا کیا؟ ان تین صحابہ نے حضور کی بارگاہ کی حیا کی. ایسے ہی ورنہ وہ دوسروں کی طرف وہی بیان دے دیتے. ایسے ہی وہ حضور کی بارگاہ کا جو حیا ہے اس نے انہیں سراپا تقوی اور سراپا صدق بنا کے قرآن کا حصہ بنا دیا. بالکل ایسا.